بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، آج جو حصہ قرآن مجید کا نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے، اس میں کئی مختلف نوعیت کے مسائل اور واقعات گزرے ہیں. ان میں سے ایک اہم مسئلہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے. اب اس سے بعض حضرات نے تو یہ مراد لیا کہ مردے کسی بھی حال میں سن ہی نہیں سکتے، اور یہ بات بھی واضح ہو کہ یہ مسئلہ صحابہ اکرام کے زمانے سے مختلف فی مسئلہ ہے. بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید کی اس آیت کا عموم یہ تقاضا کرتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اور ایک بڑی جماعت کا خیال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی مواقع پر یہ ثابت ہے، ایسے مضمون کا پتہ چلتا ہے، گویا آپ نے خبر دی کہ بعض مواقع پر یہ فی الجملہ مردے سنتے بھی ہیں. جیسا کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. یعنی انہیں سلام کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم پیچھے آ رہے ہیں. بڑا عجیب پیغام ہے اس سلام کے اندر. اگر سوچنے اور سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے یہ صرف سلام نہیں ہے، دنیا کی حقیقتوں میں سے عظیم حقیقت بیان کی جا رہی ہے. سلام کے معنی یہی ہے کہ وہ سلام کو سن رہا ہے تو ہم اسے سلام کر رہے ہیں. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جب کوئی کسی کی قبر پر جاتا ہے تو حضور نے فرمایا یعرفہ ان کان یعرفہ فی الدنیا، وہ اس آنے والے کو قبر والا پہچانتا ہے اگر دنیا میں اس کو پہچانتا تھا. وہ شناسائی تھی، پہچان تھی، تو آج بھی اسے پہچان لے گا. مثلا بیٹا باپ کی قبر پر گیا تو باپ پہچانے گا اسے، یعنی اسے پتہ چلے گا کہ بیٹا آیا ہے. دوست کی قبر پر جائے گا، ایک عزیز دوسرے عزیز کی قبر پر جائے گا تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ ہاں یہ شخص میرا شناسا ہے جو آج میری قبر پر آیا ہے. اسی طرح ایک حدیث آتی ہے جسے حدیث قرع نعال کہا جاتا ہے، جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ والی حدیث. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جب لوگ مردے کو، میت کو دفنا کر واپس پلٹتے ہیں تو ان کے چلنے کی وجہ سے، جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ مردہ مرنے والا اس آہٹ اور اس آواز کو بھی سنتا ہے، اسے بھی سنتا ہے. ان روایات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ کہیں نہ کہیں سننا احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے، روایات سے ثابت ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ مردہ سن رہا ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے سن ہی نہیں سکتا، وہ ان کی دلیل اس قسم کی کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں منع آیا ہے، اور اسی طریقے سے انہیں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مردے تو نہیں سنتے تمہارے کہنے کے بقول، لیکن کفار تو سنتے تھے، کفار حضور کی بات کو سنتے تھے. علماء نے اس کا جواب ہی دیا ہے کہ اس سننے سے مراد سماع نافع اور قبول ہے، یعنی سنتے ہیں لیکن سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کسی کافر کی قبر پر چلے جائیں، کسی کافر کی قبر پر چلے جائیں
اور اس کو کہیں کہ بھائی اب تمہیں یقین آ گیا، اب تم ایمان قبول کرو گے، تو اب بتائیں آج اس کا سننا فائدہ دے گا؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اب تو قبر میں چلا گیا۔ علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار بھی سنتے تھے، مشرکین بھی سنتے تھے، مردے بھی سنتے ہیں، ان مشرکین کو سننا بھی فائدہ نہیں دیتا تھا، اسی طرح سے ان مردوں کو سننا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں سامنے بیٹھا ہوا آدمی تو سنتا نہیں ہے، ہمارے سامنے ہیں لیکن کتنی باتیں اس کے اوپر سے جا رہی ہیں، سن ہی نہیں رہا وہ۔ کبھی کبھی اس سے پوچھتے ہیں میں نے جو بات کہی آپ نے سنی؟ کہتے مجھے تو پتہ نہیں آپ نے کیا کہا، سامنے ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا، تو اتنی مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے وہ کیسے سنے گا؟ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ایک شیشہ بند کر لیں تو سنائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، تو اتنی مٹی کے نیچے انسان کیسے سن سکتا ہے؟ یاد رکھیں یہ ساری باتیں مجلس آرائی کی باتیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مردہ سن سکتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سنوا سکتے ہیں، ہم بھلا زندہ کو نہیں سنوا سکتے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نہیں سنوا سکتے، اللہ سنوا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مردے کا جسم قبر میں ہے اور اس کی روح تو علیین یا سجین میں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، علیین کا تذکرہ بھی آتا ہے اور سجین کا بھی آتا ہے، تو اس کی روح کہیں اور ہے، اس کی روح کہیں اور ہے، اس کا جسم کسی اور مقام پر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کہیں ہے، جسم کہیں ہے، دونوں کا کنیکشن تو ہے ہی نہیں۔ تو آج کے زمانے میں اس بات کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہماری جیب میں موبائل ہے، سم کہیں ہے، ٹاور کہیں ہے، اور اب جو 5G ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا اس سے آگے کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اس میں تو یہ تکلفات بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی ٹاور کہیں، موبائل اور سم کہیں، لیکن دونوں کا کنیکشن ہے۔ ایک انسان اتنی دور سے دو چیزوں کا رابطہ آپس میں کر سکتا ہے۔ آج لاسلکی نظام کا دور ہے، بغیر تار اور وائر کے بغیر جو چیزیں چلتی ہیں آج اس کا زمانہ ہے۔ آج والے کو سمجھانا تو کوئی دشواری نہیں ہے اور اس کے لیے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس کا جسم قبر میں ہو اور روح کہیں اور ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کا آپس میں تعلق اور کنیکشن قائم فرما دیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے تعجب کی بات ہے، اللہ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آگے چل کر ایک مقام آیا ہے آج کی تلاوت میں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے، اور وہ موت بھی بڑے عجیب انداز میں واقع ہوئی ہے، دلچسپ بات سامنے آتی ہے اس سے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، انہی کاموں میں سے ایک کام تعمیر کا کام بھی تھا، تعمیر کا کام بھی تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصی کی تعمیر زور و شور سے چل رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر جنات سے کروا رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں 1 سال تعمیر میں ابھی باقی ہے، لگے گا 1 سال اور لگے گا۔ دوسری جانب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میری موت کا وقت بھی قریب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا۔ تو آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مرنے کے بعد ایک عرصے تک میرا جسم اپنی اصل حالت پر باقی رکھا جائے، تاکہ یہ دیکھیں کہ سلیمان شاید زندہ ہیں اور اس وجہ سے نظم و نسق میں کام کاج میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت کے لیے محراب بنائی ہوئی تھی، اور اس محراب کے آگے شیشہ لگا ہوا تھا۔ یہ جو جنات ہیں دور سے دیکھتے تھے سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، دور سے دیکھتے تھے سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، کام میں لگے رہتے تھے۔
ان کو ایک خاص قسم کا ڈر محسوس ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب اور دبدبا اتنا زیادہ تھا کہ دور سے دیکھتے تھے کہ سلیمان موجود ہے، بس کام میں لگے رہتے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات کے مزاج میں تعمیر نہیں ہے، تخریب ہے۔ یہ تعمیر تو حضرت سلیمان کی وجہ سے کرتے تھے، وگرنہ در حقیقت ان کے مزاجوں میں تخریب ہے۔ یہ تو چیز کو خراب کرنے والے، بنانے والے تو نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ جب موت آئی تو اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ کس حالت میں موت آئی؟ لاٹھی پر سہارا دیا ہوا ہے، کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، لاٹھی پر دونوں ہاتھ ہیں، اور اتنے توازن سے آپ کھڑے رہے کہ 1 سال کے عرصے تک آپ اسی حالت میں موجود رہے۔ جنات حیران ہوتے تھے، سلیمان عبادت ہی کر رہے ہیں، باہر ہی نہیں نکل رہے، مسلسل عبادت چل رہی ہے، بڑے حیران ہوتے تھے۔ 1 سال کے بعد اس طرح سے پتہ چلا کہ اس لکڑی میں ایک دیمک لگ گئی تھی زمین سے۔ اس دیمک نے اندر ہی اندر کھانا شروع کیا۔ اچھا، آپ دیمک جانتے ہیں، ایسا کیڑا ہے کہ یہ باہر سے چیز کو خراب نہیں کرتا، بلکہ اندر چلتا رہتا ہے، پوری پوری چوکٹیں کھا جاتا ہے، اور باہر سے لگتا ہے بالکل فرسٹ کلاس کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، اور اندر سے ساری کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب وہ چیز مکمل کھا لی جاتی ہے تب وہ چیز گلنا اور خراب ہونا اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب جب کیڑے نے اس لاٹھی اور عصا کو کھانا شروع کیا تو 1 سال کی مدت لگی، موٹا بڑا عصا تھا، 1 سال کی مدت لگی، انہوں نے اس کو کھا لیا، اور فلما خر، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن گر گئے۔ یہ عجیب واقعہ ہے قرآن میں۔ جب آپ گرے تو جنات کو پتا چلا، او ہو، ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور انہوں نے اندازہ لگایا اس لکڑی کے گلنے کی وجہ سے، لکڑی کے گلنے کی وجہ سے اندازہ لگایا کہ یہ تو 1 سال سے انتقال کر چکے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے ایسی ہی لکڑی میں اگر کیڑا لگے اور کتنے عرصے میں کیڑا کھائے گا، اس سے اندازہ لگایا سال پہلے سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم یہ سمجھ کر ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم یہ ذلت کی ڈیوٹی دے رہے تھے، کاموں میں لگے ہوئے تھے، ساری تعمیری ہم نے پوری کر دی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ سلیمان جو محراب میں کھڑے ہوئے ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے 2 باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت بڑی عجیب واقع ہوئی، بڑی عجیب انداز میں ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ غیب دان نہیں ہے، دوسری بات یہ معلوم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات کے بارے میں کہ انہیں غیب کی باتیں پتہ ہیں، ہمارے یہاں بعض خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہمارے اوپر حاضری ہوتی ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، یہ حاضری ہوتی خواتین پر ہی ہے، کسی مرد کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا آج تک کہ اس پر حاضری ہو جائے، انہی پر حاضری ہوتی ہے بس۔ تو وہ پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور عورت سے پوچھتے ہیں فلانی بات بتاؤ، وہ سب جھوٹ سچ بول رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن یہ بتاتا ہے جس قوم کو محراب کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ محراب جو شیشے کی ہے، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ سلیمان زندہ ہیں یا انتقال کر گئے ہیں، اس قوم کو غیب کی باتیں کہاں سے پتہ ہوں۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، عالی شان مثال ہے، جاندار مثال ہے، جس قوم کو یہی پتہ نہیں چلا کہ سلیمان ہم سے چند میٹر کے فاصلے پر زندہ نہیں ہے، وہ زندہ سمجھ کر مسلسل محنت میں لگے رہے۔ یہ جتنی باتیں یہ اس قسم کی عورتیں بتاتی ہیں یا جتنی باتیں ان سے پوچھی جاتی ہیں ساری جھوٹ ہیں، ساری کی ساری باتیں تقریباً لغو اور بیکار ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان پر یقین کرنا، جا کر پوچھنا، علماء نے لکھا یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ کسی سے غیب کی خبر معلوم
نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے ہم نے ایک خاتون کو آزمایا، ایک شخص کو ہم نے محلے کے کسی جگہ پر چھپا دیا، اور جب اس پر حاضری ہوئی تو اس سے جا کر پوچھا بھائی ذرا معلوم کر کے بتاؤ وہ بندہ غائب ہو گیا ہے، کہاں گیا ہے؟ تو اس نے جن نے تھوڑی دیر کے بعد کہا وہ راول پنڈی گیا ہے، راول پنڈی گیا ہے۔ مجھے انہوں نے خود بتایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سامنے ظاہر ہو گیا کہ یہ راول پنڈی سے آیا بھی، یہ تو کہیں گیا ہی نہیں، محلے میں ہی تھا۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل جاتا۔ بڑی زبردست، مستحکم اور خوبصورت مثال اللہ نے قرآن کے بیان فرما دی ہے۔ آج سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہوئی ہے۔ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک بڑا تحفہ ہے، عالی شان سورت ہے۔ اسے قرآن مجید کا بعض حضرات نے دل قرار دیا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے پڑھنے والا وہ شریف النفس انسان ہے جسے اللہ شرافت عطا فرماتے ہیں، اسے یاسین عطا فرماتے ہیں۔ جو اس کی روزانہ تلاوت کرے دن بھر کے کام اللہ اس کے آسان فرما دیتے ہیں، اور حل مشکلات کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے کم از کم ایک مرتبہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ یاسین زندہ بھی پڑھیں اور مردوں کے پاس بھی پڑھو، یعنی جس کا انتقال قریب ہو اس کے پاس بھی پڑھنا چاہیے۔ اب انتقال قریب ہونے کے معنی یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے، بعض مرتبہ روح نہیں نکل رہی ہوتی، ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اگر روح پھنس جائے، اٹک جائے اور نہ نکلے تو یہاں تک دیکھا گیا ہے اوپر والے اتنا تنگ آ جاتے ہیں، وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے، یہ مرحلہ اس کا آسان ہو جائے۔ بڑی اذیت والا موقع ہے۔ اس موقع کے لیے سورہ یاسین اکثیر ہے، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اس مرحلے کو آسان فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے لکھا امید ہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی۔ میں نے خود ایک دو مرتبہ دیکھا، انتقال کا مرحلہ ہے، ایک ہفتے سے روح رکی ہوئی ہے، ایک ہفتے سے، وہاں جا کر قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، سورہ یاسین اختتام کے قریب پہنچ رہی تھی اور اس کے سانس نکل رہے تھے۔ الحمدللہ اچھی حالت میں اس کا خاتمہ الحمدللہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑی تاثیر رکھی۔ زندوں کی مشکلات، اس کے لیے بھی سورہ یاسین بہترین عمل ہے، اور مردوں کی مشکلات کے لیے بھی بہترین عمل ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے سورہ یاسین میں مبین آتے ہیں، ہر مبین پر رک کر اگر دعا مانگ لی جائے تو یہ بڑا ہی شاندار عمل ہے۔ ہر مبین پر رک کر دعا مانگ لی جائے اللہ تعالیٰ سے تو یہ قبولیت کے اعتبار سے بہت ہی شاندار عمل ہے۔ اس کا اگر اہتمام کر لیا جائے، اور اگر اتنا نہ کرے ازروع حدیث روزانہ دن کے آغاز میں پڑھ لے، نماز فجر پڑھے، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے، اس کے کام سہل اور آسان ہو جائیں گے۔ آخر دعوانا، آج سوال جواب کی مجلس نہیں ہوگی۔